بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام مصر کے بڑے آدمی اور مصر کے شیخ بن گئے تھے۔ مصر کے باشندے ان کے لیے بیٹوں کی مانند تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کو مصر میں رہائش پسند آئی اور مصر ان کا وطن بن گیا۔ محترم ناظرین، کچھ مدت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام وفات پا گئے۔ یوسف علیہ السلام اور مصر کے باشندے اس حادثے پر غمگین ہوئے۔ انہوں نے شیخ کو مصر میں دفن کر دیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے اپنے باپ کو کھو دیا۔ کچھ مدت کے بعد یوسف علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ یہ دن مصریوں پر بڑا ہی سخت تھا۔ اس کی وفات پر مصر کے باشندے بڑے ہی غم زدہ ہوئے اور عرصہ دراز تک وہ روتے رہے۔ لوگ اپنے ذاتی غم بھول گئے، گویا کہ آج سے پہلے انہیں کوئی مصیبت لاحق ہی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی انہوں نے دفن کیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے تعزیت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ سب برابر تھے۔ ہر چھوٹے نے اپنے باپ کو کھو دیا اور ہر بڑے نے اپنے بھائی کو کھو دیا۔ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور بیٹوں کے پاس چل کر گئے اور ان سے تعزیت کرنے لگے اور ان سے کہنے لگے کہ اے ہمارے سردار، آج تمہارا نقصان ہمارے نقصان سے بڑھ کر نہیں ہوا۔ ہم نے آج کے مدفون کی صورت میں ایک شفیق بھائی، رحم دل آقا اور انصاف کرنے والے بادشاہ کو کھو دیا ہے، وہ جس نے بندوں کو آرام پہنچایا اور ملک سے ظلم کو مٹا دیا، وہ جس نے بڑے کو اس بات سے روکا کہ وہ چھوٹے پر ظلم کرے اور طاقتور کو اس بات سے روکا کہ وہ کمزور کو کھائے، وہ جس نے مظلوم کی داد رسی کی، خوف زدہ کو پناہ دی اور بھوکے کو کھانا کھلایا، وہ جس نے ہماری حق کی طرف رہنمائی کی، ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ ہم ان کی آمد سے پہلے جانور تھے، ہم اللہ اور آخرت کو پہچانتے نہ تھے، وہ جس نے بھوک کے دنوں میں ہماری فریاد رسی کی، ہم کھاتے اور خوب پیٹ بھرتے جبکہ دوسرے شہروں میں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے۔ ہم اپنے معزز بادشاہ کو کبھی بھی بھول نہیں سکتے، اور اے ہمارے سردار، ہم یہ بھی نہیں بھولیں گے کہ تم اس کے بھائی اور اہل خانہ ہو۔ ہمارا آقا تمہاری مصر میں تشریف آوری کے دن کتنا خوش ہوا تھا، اور ہم اپنے آقا کی خوشی کے دن کتنا خوش ہوئے تھے۔ یہ ملک تمہارا ملک ہے، اور اے ہمارے سردار، ہم تمہارے لیے اسی